لیکن سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان پی کیو این صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی جنید صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے پھر مجھے یاد کیا جی. میں چونکہ آپ کے انٹرویو کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, میں پہلے اپنا منشور پیش کر دوں جو میں نے بنوا لیا ہے. پی کیو این صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اپنا منشور پیش کریں یا ہم گفتگو کا آغاز کریں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے حلقے میں ایک واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ, اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے, اس کی ذرا تفصیل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اور جی اس واقعے کو چھوڑیں, میں نے بڑی محنت سے یہ منشور تیار کروایا ہے. میرے حلقے میں ایک ہی گریجویٹ بندہ ہے, ریٹائرڈ سکول ماسٹر, اس کو میں نے 3 پلیٹیں کھیر کھلائی ہے, پھر یہ اس نے لکھ کے دیا. نہیں لیکن وہ واقعہ بھی بہت اہم ہے, پلیز وہ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. یہ ذرا سن لیں, ساتھ اس نے 2.5 کلفیاں 25 روپے والی کھائی ہیں, پھر لکھ کے دیا. 3 کیوں نہیں کھائی؟ وہ آدھی گر گئی تھی جی, وہ کہہ رہا تھا یہ میرے کھاتے میں نہیں. تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی ذرا. اچھا پی کیو این صاحب پلیز پہلے وہ واقعہ ہمیں ضرور سنائیں. بالکل, کیونکہ اخبارات میں رپورٹ ہو چکا ہے, اس میں چھپانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اب سنا دیں. ہاں وہ اصل میں چھپ تو چکا ہے, مگر سناتے ہوئے ذرا عجیب سا لگتا ہے. وہ ہوا کچھ یوں تھا جی کہ میں نے سوچا کہ الیکشن چونکہ نزدیک آ رہے ہیں تو فلاحی کام شروع کر دیے جائیں اپنے علاقے میں. تو میں نے ایک پلان کیا جی, ایک وہاں پہ میں نے سلائی مشینیں تقسیم کرنے کا ایک بہت اچھا فنکشن ارینج کیا. ڈرامہ رچایا؟ ڈرامہ نہیں اسے آپ کہہ سکتے, ڈرامہ تو صرف میرے ساتھ ہوا, لوگوں کے ساتھ میں ڈرامہ نہیں کرتا. اچھا. تو وہ سلائی مشینیں جو تھیں, وہ ایک میرا بزنس مین دوست ہے, اس کا نیب میں کیس چل رہا ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ فکر نہ کرو, ہماری حکومت آ گئی تو تمہارا وہ سارا مسئلہ میں حل کرا دوں گا, بس تم یہ 100 سلائی مشینیں مجھے ڈونیٹ کر دو, میں نے آگے غریب بیوہ خواتین کو تقسیم کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو وہ تمہارے کیس کو سلائی میں کر دوں گا, فکر نہ کرو تم. تو وہ جناب بس عین وقت پہ آ کے میرے مخالفین نے اس کو منع کر دیا جی. اچھا. تو اب چونکہ میں اناؤنس کر چکا تھا, بڑا میں پریشان تھا. میرے مشیر خاص نے مجھے کہا کہ پی کیو این صاحب یہ کیوں پریشانی لے رہے ہیں آپ فکر نہ کریں, بنانی تو ایک تصویر ہی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا لیں گے کہ پی کیو این نے 5000 سلائی مشینیں تقسیم کی, بے شک 10,000 لکھ لیں بھئی, ایک تصویر میں تو ایک ہی مشین آتی ہے. میں نے کہا یار ویری انٹیلیجنٹ یو آر, تم اگر میری حکومت آ گئی تو تم وزیر داخلہ ہو گئے, فکر نہ کرو. تو وہ جناب علی میں نے وہ گھر سے سلائی مشین اٹھانے لگا میں, تو بھابھی آپ کی ناراض ہو گئی, لڑنے لگ گئی جی. وہ تو کہنے لگی کہ میری ماں کی آخری نشانی بھی بیچ رہے ہو. اور میں نے کہا بھلی لوگ, کسی بیوہ کو دینی ہے تمہیں اس کا ثواب ہوگا. کہتی ہے رہنے دو, میری ماں کی نشانی ہے, میں نہیں یہ سلائی مشین دے سکتی. پھر اسی آڑے وقت میں میرا وہی مشیر خاص میرے کام آیا. اس نے کہا کہ پی کیو این صاحب بھابھی کو ہی ساتھ لے چلتے ہیں, برقع پہنا کے ان کو ہی وہ مشین دے دیں گے, ان کو اگر بے اعتباری ہے تو یہ گھر لے آئیں گے. میں نے آپ کی بھابھی کو منا لیا, برقع پہن کے وہ آ کے بیٹھ گئی جلسے میں. پہلے تو اسٹیج سیکٹری نے اناؤنسمنٹ ہی غلط کر دی, کہنے لگا کہ ہمارے سیاستدان پی کیو این صاحب ہمارے محلے کی مشہور بیوہ سلمہ بی بی کو سلائی مشین پیش کریں گے. بھابھی آپ کی تو اسی وقت نقاب اٹھانے لگی, وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرا اشارہ دیکھ لیا اس نے, غصے میں اٹھ کے آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیوہ ساری زندگی پی کیو این صاحب کو دعائیں دیں گی. یقین کیجئے جنید صاحب, اس قدر غصے سے گوری ڈالی میری بیوی نے کہ نقاب میں سے مجھے صاف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی. گوری تو سمجھتے ہیں نا آپ, ظاہر ہے شادی شدہ آدمی ہے. لے جناب, اب پریس والوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ذرا تصویر بنانی ہے, بیوہ سے کہیے کہ اپنا نقاب اٹھا دے. پہلے تو میں نے کہا کہ یہ میری بیوہ ہیں, یہ نقاب نہیں. لے جی, اب تو پریس والوں کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, نقاب اٹھاؤ, نقاب اٹھاؤ, نقاب اٹھاؤ. بھلی لوگ نے غصے میں آ کے نقاب تو نہیں اٹھایا, وہاں سے ایک بڑا جوتا اٹھا لیا. پتہ نہیں کو الیاس کشمیری مرحوم کا جوتا وہاں چھوڑ گیا ہوا تھا, کافی خاصا لمبا تھا, اور شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آج تمہارے اسٹیج سیکٹری کی بات سچ ثابت کر کے جاؤں گی, پہلے بیوہ ہوں گی پھر مشین لوں گی. میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اگر بیوہ ہو گئی تو مشین کس کے ہاتھ سے لوگی. بس وہ اس طرح کا کچھ واقعہ تھا. تو میں اپنا یہ منشور اگر پیش کر دوں. پی کیو این صاحب ایک ذرا اور بھی وضاحت فرما دیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی جو فیورٹ پارٹیز کی لسٹ ہے
اس میں سے قاف لیگ کو نکال دیا. نہیں بالکل نہیں, آپ نے غلط سنا ہے. دیکھیں میرا نام PQN ہے اور یہ کیو لیگ کا اگر میں کیو نکال دوں گا تو صرف PN رہ جائے گا. اور PN آپ کو پتہ ہے کس حیثیت کا ہوتا ہے. میں PN بن جاؤں, پاس سے گزرتا ہوا سائیکل والا ٹلی بجائے اور میں کہنا شروع کر دوں آیا صاحب جی, یہ نہیں ہو سکتا. میں سیاستدان ہوں, میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں آپ مجھے مہربانی کریں, باتوں میں نہ الجھائیں, میرا منشور سن لیں, بڑی مشکل سے بنوایا. اچھا بابا پہلے سنا لیں جو سنانا ہے. اس طرح نہ کہیں, یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سسر گھر میں آئے تو خاوند بیوی سے نہیں کہتا اچھا بابا سنا لو جو سنانا ہے. لیں جی, منشور پیش خدمت ہے PQN کا. جی فرمائیے. PQN جب آئے گا توڑ کے سڑک بنائے گا, بھائی کو ٹھیکے دلائے گا, بانجے بھرتی کرائے گا, بینک تے پورے کھائے گا, پیسے باہر پہنچائے گا. PQN جب آئے گا امریکہ کو باپ بنائے گا, ملک دے چھوڑے لائے گا, غربت اس سے مکڑی کوئی نہیں, غریب ہی مار مکائے گا. خودکشی آسان کرے گا, تیل بھی آپے پائے گا. PQN جب آئے گا بڑے پواڑے پائے گا. حد ہو گئی ہے یار. یہ میرا خیال ہے کلیمی صاحب نے میری اپوزیشن سے پیسے پکڑ کے لکھا ہے, یا پھر وہ جو آدھی کلفی گر گئی تھی اس کا بدلہ لیا انہوں نے. اللہ ایمان سے جھولی میں گری تھی, میں نے کہا کھا لیں, اس کو کون سی مٹی لگ گئی. تو آپ کے کہنے بھی بنایا ہوگا نا کلیمی صاحب نے. او جی میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میری تقریریں پڑھ کے لکھے, انہوں نے میرا دل پڑھ کے لکھ دیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.